بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت جمعیت علماء اسلام اس وقت حکومت کا حصہ ہے۔ ان کے فرزند وفاقی وزیر ہیں اور اکرم خان درانی صاحب کے فرزند ڈپٹی اسپیکر ہیں اور وفاقی وزارت مذہب امور بھی ان کے پاس ہے، اس لیے وہ اس وقت حکومت کا بھی حصہ ہیں اور ریاست کا بھی حصہ ہیں۔ ان کی طرف سے اس بات کا اعلان کہ وہ عدلیہ کے خلاف احتجاج کریں گے حقیقت میں ناقابل فہم ہے۔ وہ ریاست کا ایک حصہ ہے انتظامیہ کے حصے ہونے کے ناطے، اور عدلیہ ریاست کا دوسرا ستون ہے۔ انتظامیہ اور عدلیہ کے درمیان اگر کسی بات پہ تنازع ہے تو اس کے یہ معنی نہیں کہ انتظامیہ اٹھ کر عدلیہ کے خلاف احتجاج کریں۔ اس کی بہترین صورت پھر یہ ہو سکتی ہے کہ وہ حکومت سے استعفیٰ دے دیں، اپوزیشن میں بیٹھ جائیں اور وہ پھر ریاست کے کسی دوسرے ستون کے خلاف احتجاج کریں۔ اس کا پھر ان کو حق پہنچتا ہے۔ لیکن اس وقت مجموعی صورتحال ملک اور قوم کے لیے بہت ہی پریشان کن اور تشویشناک ہے۔ اس وقت ریاست کے مختلف ادارے آپس میں باہم ٹکراؤ کا شکار ہیں، اور جماعت اسلامی پاکستان کی یہ کوشش رہی کہ ان میں کوئی مفاہمت، یعنی حکومت اور اپوزیشن کے درمیان میں مفاہمت پیدا کی جائے۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ 2 اسمبلیاں تحلیل ہو چکی ہیں اور 3 مہینوں سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ان کے انتخابات نہیں ہوئے۔ ہم بھی اس بات کو سمجھتے ہیں کہ یہ انتخابات الگ سے ہونا ملک اور قوم کے لیے کوئی بہتر صورتحال نہیں، اور اگر انتخابات ایک ہی دن ہو جائے، اگرچہ اس میں قانون کی خلاف ورزی توڑی ہو جائے گی، لیکن یہ خلاف ورزی پہلے سے ہو چکی ہے۔ اس وقت اپوزیشن اور حکومت ایک دن پہ اگر متفق ہو جائیں، اور امیر جماعت اسلامی پاکستان جناب سراج الحق صاحب نے یہ تجویز بھی کیا ہے کہ اگست کے آغاز میں کسی تاریخ پہ، کسی دن پہ اتفاق ہو جائے، وہ ملک اور قوم کے لیے بہتر ہوگا۔ اخراجات میں بھی کمی لائی جا سکتی ہے اور ایک صوبہ باقی ملک پہ اثر انداز بھی نہیں ہوگا۔ یہ ایک بہترین صورت بن سکتی ہے، لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے بھی بہت ساری بے قاعدگیاں ہو رہی ہیں اور حزب اختلاف کی طرف سے بھی بہت ساری بے قاعدگیاں ہو رہی ہیں۔ ملک میں عمران خان کی اس وقت کی گرفتاری یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے، اور حکومت کو تھوڑا سا صبر اور تحمل کا اور حکمت کا سے کام لینا چاہیے تھا کہ اس وقت ان کو گرفتار نہ کرتے تو یہ بہتر ہوتا، اور گرفتاری کی صورت میں پھر عمران خان اور پی ٹی آئی کی طرف سے جو رد عمل ظاہر ہوا وہ بھی انتہائی نامناسب ہے۔ اس طریقے سے ہنگامے اور فوج پہ حملے، چھاونیوں پہ حملے اور فوج کے خلاف اس طرح کے بیانات، یہ بھی کوئی مناسب بات نہیں تھی۔ اس طریقے سے دونوں اطراف سے شدید بے قاعدگیاں ہو رہی ہیں۔ اس ملک میں سیاسی رہنمائی سے پہلے بھی گرفتار ہوتے رہے ہیں، اور صرف ایک جماعت کے نہیں، تقریباً ہر جماعت کے قائدین یہ گرفتار ہوتے رہے ہیں، لیکن اس کے رد عمل میں اس طرح کوئی مظاہرہ نہیں ہوا۔ اور پھر یہ بات بھی ناقابل فہم ہے کہ اگر حزب اختلاف کی طرف سے مظاہرے ہو رہے ہیں، پھر حکومت خود ہی اپنے نظام کو تل پٹ کر کے رکھ دے، قومی شاہراہیں بند کر دی جائیں، موٹر وے کو بند کر دیا جائے اور انٹرنیٹ سسٹم بند ہو، اور اربوں کا نقصان اس طریقے سے ہوتا رہے۔ اس طرح حکومت نے بھی بہت ہی عاقبت نااندیشی کا مظاہرہ کیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت تمام اطراف کو عقل اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے، اور مذاکرات جس کا تقاضا عمران خان سے سپریم کورٹ نے بھی کیا ہے، مذاکرات کے میز پہ بیٹھ کے اگر قائدین نہیں بیٹھ سکتے تو مذاکراتی ٹیم بھی تشکیل پائے ہیں، اور مذاکرات صرف ایک ہی نقطے پہ ہوں کہ ایک دن میں پورے ملک کے انتخابات ہوں، اور انتخابات تک صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جائے،
اور یہ بات کہ فلاں چور ہے اور فلاں چور ہیں، یہ بہت عرصے سے یہ باتیں ہوتی رہی ہیں، اور اس میں شاید دونوں سچ کہہ رہے ہیں۔ اپوزیشن اگر حکومت پہ چوری کا الزام لگا رہی ہے تو اس میں بھی صداقت ہو سکتی ہے اور ہے، اور اگر حکومت کی طرف سے اپوزیشن پہ یا میں واضح الفاظ میں کہوں کہ پی ٹی آئی پی ڈی ایم پہ چوری کا الزام دھر رہی ہے اور پی ڈی ایم پی ٹی آئی پہ، دونوں اطراف میں چور موجود ہیں، لیکن اس وقت فیصلہ کرنے کا اختیار عوام کو دے دیا جائے، عوام ووٹ کے ذریعے سے یہ فیصلہ دے دیں کہ ملک کا اختیار اور اقتدار وہ کس کے سپرد کرنا چاہتے ہیں، اور اپوزیشن اور حکومت اس بات پہ اتفاق کر لیں مذاکرات کے ذریعے سے کہ اگست کے مہینے کے آغاز میں کسی ایک دن پہ پورے ملک کے انتخابات ہوں۔ یہ ملک اور قوم اس طریقے سے اس سیاسی، آئینی اور قانونی بحران سے نکل سکتے ہیں۔ یہی ایک عملی راستہ ہے۔ دونوں طرف سے بے جا جذبات ہیں اور دونوں طرف سے ایک دوسرے پہ الزامات ہیں، اور الزامات میں جیسے میں نے کہا کہ کافی حد تک صداقت بھی پائی جاتی ہے، لیکن یہ موقع نہیں ہے کہ وہ الزامات لگائیں، اور یہ پھر ہر کسی کو کٹہرے میں کھڑے کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے الزامات کا جواب دے اور عدل و انصاف کے ساتھ اس کا معاملہ ہو۔ اور ہم اب بھی مایوس نہیں ہیں، ہم امید رکھتے ہیں، ابھی وقت ہے، یہ مئی کا مہینہ ہے، اگست سے پہلے یہ جون اور جولائی میں اس بات پہ اتفاق کیا جا سکتا ہے، لیکن ہماری یہ اپیل ہے کہ دونوں اطراف سے صبر و تحمل کا مظاہرہ کیا جائے اور بے جا جذبات سے کام نہ لیا جائے، اور اس وقت اس الزام تراشی کو تھوڑے عرصے کے لیے بند کر دیا جائے، یہ دونوں کے حق میں بہتر ہو۔